السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اپنے سب گھروں میں ہنستے بستے خوشحال اور صحت مند ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجداث وعلی قبرہ فی القبور۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں، کمنٹ بھی کریں اور بیل کے آئیکن کا بھی پریس کریں اور اس کو مزید زیادہ شیئر کریں کہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم سب سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مزاح کر رہے تھے۔ اور اس جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، اور اس جب خلو اکیلے ہوتے ہیں الی طرف شیاطینہم ان کے شیطان، قالو وہ کہتے ہیں انا ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں، نہ انما محض نحن ہم مستہزئون مزاح کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مزاح کر رہے تھے۔ آیت نمبر 14۔ اب 15 ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مزاح کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ مزاح کرتا ہے بہم ان سے، ویمدوہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی، یعمہون اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مزاح کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ شیاطینہم ان کے شیطان۔ شیطان کا لفظ عربی میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ سرکش اور بھڑکانے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ سرکش اور بھڑکانے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ انسانوں، جنوں سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں شیاطینہم سے مراد منافقین کے سردار لیے گئے ہیں جو اپنی سرکشی کے لحاظ سے شیطان بنے ہوئے تھے۔ مستہزئون مزاح کرتے ہیں، یہ لفظ استہزاء سے بنا ہے جس کے معنی تسخر کرنا اور ہنسی اڑانے کے ہیں۔ طغیانہم اپنی سرکشی میں، یہ لفظ جو ہے طغیانی کا بھی ماخذ ہے، یعنی اس کے معنی ایک مقررہ حد سے تجاوز کرنا، بڑھ جانا، اس سے مراد سرکشی میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ یعمہون اندھے ہو رہے ہیں، یہ لفظ احد سے نکلا، اس کے معنی اندھا پن۔ یہاں ایسی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو راستہ سمجھائی نہ دے اور ادھر ادھر اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا پھرے۔ اس آیت میں منافقین کے طرز عمل کی ایک اور خرابی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ کہ وہ دو رخی چال چلتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں دھوکہ دینے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، لیکن جب وہ اپنے سرداروں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو صرف بیوقوف بناتے ہیں اور سیدھے سادے یہ لوگ ہیں، یہ ہماری بات کو سچ مان لیتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ہمیں اپنے پوشیدہ راز اور دلی ارادوں اور تدبیروں سے مطلع فرما دیتے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاق کو انہی پر پلٹ دیا۔ اور عربی کے موقع پر جو عام طور پر محاورہ استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اللہ نے انہیں ایسی خرابی یا خراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی سرکشی اور حماقت میں گھومتے پھرتے ہیں اور قرآن کی روشنی سے محروم اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی مول لی، ہدایت کے بدلے سنا ان کی تجارت ہی سودا مند ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اولئک یہی لوگ الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے فما سنا ربحت سودا مند ہوئی تجارتہم ان کی تجارت اور ما کانوا وہ ہوئے مہتدین ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی مول لی، ہدایت کے بدلے سنا ان کی تجارت ہی سودا مند ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اشتروا انہوں نے خرید لی، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز پا لینا۔ یہ لفظ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے۔ ایمان کا قبول کر لینا منافقین کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے کفر اور منافقت کی روش اختیار کر لی۔ ما ربحت سودا مند نہ ہوئی، یہ لفظ ربح سے بنا ہے جس کے معنی ہے نفع۔ اس سبق میں نفاق کا انجام بتایا گیا کہ ان لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی حاصل کر لی، یعنی انسانیت کی جو خوبی ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہر انسان نیکی اور ابدی حیات کا آرام حاصل کر سکتا ہے، ان منافقوں نے اس نور انسانیت کو بجھا دیا اور جو ہدایت انہیں حاصل کرنی چاہیے تھی اس کو نظر انداز کر کے اپنے اندر برے اخلاق اور غلط عادتیں پیدا کر لی اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ہم نے یہ بڑا سودا اچھا کیا ہے، منہ سے توحید کا کلمہ کہہ دیا اور دل میں کفر رکھا اور خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ نفع والی تجارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تجارت میں انہیں نفع نہ ہوا، انہوں نے اپنی ساری عمر صرف کر کے دنیا کے ضائع ہو جانے والی عارضی اور نفسانی فائدے حاصل کیے۔ تجارت تو یہ تھی کہ اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ رہنے والی زندگی کا آرام حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اصل سرمایہ کو بھی ضائع کر دیا۔ منافقین کی یہ گمراہی اور گھاٹا ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے کہ وہ زبان سے اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، مومنوں اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کفر و نفاق کا مرض ہے، وہ اصلاح کے نام سے فساد پھیلاتے ہیں، مخلص اور صاحب ایمان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں ایمان اور تعاون کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جب اپنے بد کردار ساتھیوں اور سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو ہمیں بتائی عادات اور خصلتیں، اگر ہم میں سے کسی میں، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ صفت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی منافقین کی جو حرکات ہیں یا جو ان کے طور طریقے تھے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے پسندیدہ بندوں کی عادات اور ان میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے، اور بار بار اپنے دیار حبیب، اپنے پیارے نبی کے در کی دعوت نامے ہم سب کے نام بھیجے، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، آمین۔ جو سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں پھر میری گزارش ہے کہ پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں بھی اور کرائیں بھی، کہ اللہ کے دین کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی دعوت ہے، تو اس کو عام کرنے میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، کہ چھوٹی سی بھی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اس میں آپ میرا ساتھ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔